بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ رب العزت اس انسان کے ماتھے پہ دولت کا ٹھپا لگا دیتا ہے جو نماز فجر کے وقت یہ لفظ پڑھتا ہے۔ یہ لفظ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کے ماتھے پہ دولت کا ٹھپا لگا دیتا ہے۔ صبح سویرے انسان اٹھتا ہے، اس کے سامنے پورا دن ہوتا ہے، ایک نیا آغاز، نئے مواقع اور اللہ کی بے شمار نعمتیں، کام دھندے، اور ہم لوگ جیسے ہی اٹھتے ہیں تو فوراً اپنے کام دھندوں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دن کا آغاز ایک خاص لفظ سے کریں تو اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار برکات اور رزق آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ یہ لفظ اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس لفظ کے پڑھنے والے کے ماتھے پر دولت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ لفظ ایسا ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور اس کے پڑھنے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لفظ کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ یہ لفظ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ پاک کی صفات میں سے ایک صفت غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ جب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ پاک کے اس صفاتی نام کا واسطہ دے کر اپنی ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس لفظ کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے بندہ رزق کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے راستے میں مشکلات کم ہو جاتی ہیں اور رزق کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو آپ کے گھر کو دولت سے، رزق سے اور خوشحالی سے بھر دیتا ہے۔ جو لوگ بدقسمت ہیں، جن کی تقدیر میں غربت اور تنگ دستی ہے، انہیں اس لفظ کو اپنا ورد بنانا چاہیے۔ یہ لفظ اللہ پاک کی ایسی صفات سے جڑا ہوا ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ آپ کے دن کی شروعات میں یہ لفظ آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے گا اور آپ کے گھر میں دولت کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں رزق کی کمی ہے یا زندگی میں مالی پریشانی آ رہی ہے تو یہ لفظ آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ لفظ ہے سبحان اللہ، ایک انتہائی فضیلت والا اور قیمتی ورد جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ لفظ الگ ہی عظمت، پاکیزگی اور بے نیازی کا اظہار کرتا ہے اور اس کی تسبیح کرنے والے کے لیے رحمتوں برکتوں کا دروازہ اللہ پاک کھولتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سبحان اللہ کا ورد لازمی کریں۔ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، بستر سے اٹھیں تو سبحان اللہ پڑھ کر اٹھیں، کیونکہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی اونچی جگہ پر چڑھتے ہیں تو اس وقت آپ سبحان اللہ پڑھیں تو آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ اپنے جن اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، اور میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ جب کسی مسلمان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اس پر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں تو پھر ان فرائض کو ادا کیسے کرے گا اور اللہ پاک کے قریب کیسے پہنچ سکے گا؟ ہر آدمی پر شریعت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس سے وہ حلال اور حرام، نیکی اور بدی، فرض اور حق، انصاف اور ظلم، صحیح اور غلط، ثواب اور گناہ، فرائض اور نوافل کو جان سکے۔ بالغ ہونے کے بعد حلال روزی کمانا فرض ہے، روزی کمانے لگے تو اللہ پاک سے ڈرنے والی لڑکی سے نکاح کرنا فرض ہے، بچے پیدا ہوئے تو ان کو دین سکھانا فرض ہے، رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھنا فرض ہے، پڑوسی کے حقوق کا لحاظ رکھنا فرض ہے، اہل اسلام سے
بات کرنا فرض ہے، محتاج اور مجبور انسانوں کی اپنے مال سے مدد کرنا فرض ہے، ہمیشہ اللہ پاک کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا فرض ہے، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے۔ ایسے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالی اور کیا نوازشیں کرتا ہے، ان حدیثوں کو سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتا ہے، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرے ذکر میں اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، میرا مومن بندہ میرے متعلق جیسا یقین رکھتا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں چپ کے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے انسانی مجمع سے زیادہ بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بال بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی عام فرمانبردار اہل ایمان کے ساتھ اللہ پاک کیا معاملہ کرتا ہے، اس فرمان رسول میں پڑھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں اور بندگی میں کسی غیر کو ذرا بھی ساجی نہ بنے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، خالق ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ یہ سمجھنا کہ فلاں بزرگ کی دعا کی بدولت یا فلاں اللہ کے دوست یعنی ولی اللہ کی کرامت کی وجہ سے اولاد پیدا ہو گئی، اللہ پاک کے عمل تخلیق میں شرک کرنا ہے۔ اللہ مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ ایسا عقیدہ رکھنا کہ بزرگان دین کے چشمے کرم ہو جائے گی تو زندگی میں آرام ہی آرام ہوگا۔ اللہ کے مالک کل ہونے میں شرک کرنا ہے۔ اللہ حاکم ہے، ہر طرف کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے، اس کے حکم کے بغیر انسان سانس بھی نہیں لے سکتا، سورج اور چاند گردش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنا کہ بزرگان دین جس کی چاہیں تقدیر بنا دیں اور جس کی چاہیں بگاڑ دیں، اللہ پاک کی حاکمیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ راضی ہے، اپنی تمام مخلوق کو روزی پہنچانے کا انتظام وہی کرتا ہے۔ قرآن میں وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو روزی نہ دے تو کون ہے جو اسے روزی دے گا۔ یہ سمجھنا کہ اگر نوکری چلی جائے گی یا کاروبار ختم ہو جائے گا یا کارخانہ بند ہو جائے گا یا آمدنی کا کوئی اور ذریعہ بند ہو جائے گا تو روزی روٹی کے لالے پڑ جائیں گے۔ اللہ کے راضی ہونے کا انکار اور اس کی رضافیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنے متقی بندے کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اللہ پاک کی رحمت کا کیا حال ہے، اس کا بیان اس حدیث میں پڑھیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حیادار اور سخی ہے، جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے تو بندے کو ناکام خالی ہاتھ لوٹاتے اسے شرم آتی ہے۔ جب اللہ پاک اپنی ساری مخلوق کو روزی دینے والا ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کی نوکری اس کی کسی غلطی کے بغیر چلی گئی ہے یا یہ کہ اس نے اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی یا کاروبار بدل لیا یا کارخانہ بند کر دیا اور اب بے روزگار بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ اللہ پاک سے دعا کر رہا ہے تو کیا حیادار اور سخی پروردگار اس کو خالی ہاتھ لوٹائے گا اور کیا غیب سے اس کی روزی روٹی کا انتظام نہیں کرے گا؟ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس معاملے میں اللہ پاک پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔
ایسے حالات میں جو انسان اللہ پاک کو چھوڑ کر انسانوں کی خوشامد میں لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل سے ناراض کر دیتا ہے، اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ پاک کو ناراض کیا، اس پر اللہ ناراض ہوا اور ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیا جن کی خوشنودی کے لیے اس نے اللہ کی ناراضگی مول لی تھی، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کیا تو اللہ بھی اس سے خوش ہو گیا اور ان لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیا جن کو اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ناراض کیا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے اعمال کو لوگوں کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا۔ نادان لوگوں پر جب مذہبی جنون طاری ہوتا ہے تو وہ بغیر کیفیت والے نمازی بن جاتے ہیں، بے سمجھے قرآن پڑھنے لگتے ہیں، حج اور عمرہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ تو نیک اور متقی مومن بن گئے، لیکن بندگان خدا کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے اس کو نہیں جانتے۔ یہ جاننے کے لیے اس حدیث کو پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاج اور نادار لوگوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں سرگرمی دکھا رہا ہے۔ راوی کا بیان ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا ایسا شخص اس تہجد گزار کی طرح ہے جو نوافل کی ادائیگی سے تھکتا نہیں ہے، یا اس روزہ دار کی طرح ہے جو روزے رکھنا نہیں چھوڑتا۔ جو دنیا دار مسلمان دین کی تعلیم سے غافل اور انجان رہتا ہے، وہ اپنی بدعمالیوں سے ایسا گناہ کماتا ہے کہ اس کی عبادتیں بھی اس کو حشر کے دن جہنم میں جانے سے نہیں بچا پائیں گی۔ اس کا بیان اس حدیث میں پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا، مفلس ہمارے یہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ اور کوئی سامان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے حقوق باقی رہ جائیں گے تو ان مظلوموں کی خطائیں اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک کیسے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے گا، اللہ تعالی اس کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے تو مخلوق میں اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی عیال یعنی کمزوروں اور ناتوانوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں رب کائنات نے اپنے بندوں کو اچھی زندگی گزارنے کے تمام ڈھنگ بتلا دیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب رکھتا ہے۔ آج ہم ایسے 10 نیک بندوں کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ نمبر 1، محسنین۔ بے شک اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک اللہ پاک محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نمبر 2، متقین۔ بے شک اللہ تعالی متقین کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یقیناً متقین جنتوں اور دریاؤں میں ہیں۔ نمبر 3، توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ اور جس نے اللہ تعالی پر توکل کیا تو وہ اسے کافی ہے۔ نمبر 4، صابرین۔ اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
ایک اور آیت پڑھ لے، یقیناً صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا اجر دیا جاتا ہے جو کہ بغیر حساب کے ہوتا ہے۔ نمبر 5، رسول کی اتباع کرنے والے کہہ دیجئے اگر تم اللہ پاک سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ پاک تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ پاک بڑا بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 6، مجاہدین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں سب بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ نمبر 7، عدل و انصاف کرنے والا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس دائیں طرف نور کے ممبر پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں اور گھر اور جن کے نگران بنے تھے ان میں انصاف کرتے تھے۔ نمبر 8، کثرت سے توبہ کرنے اور پاک صاف رہنے والے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 9، خوش اخلاق انسان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کا دوسروں کی نسبت اخلاق اچھا ہے۔ نمبر 10، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والا، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ اعزاز دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نقل کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، جو بندہ اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے ہر عیب سے بلند ہے۔ جو بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ پاک کی پاکیزگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کو یہ تسبیح بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ ایک جامع کلمہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی صفات کا خلاصہ سمٹ آتا ہے۔ سبحان اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ کھانے پینے کی حاجات سے پاک ہے، اولاد اور بیوی بچوں سے پاک ہے، ہر قسم کی بیماری ڈر اور خوف سے پاک ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں اور وہ اکیلا بادشاہ ہے، اس میں کوئی عیب اور کمی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہر وہ عیب جسے عیب کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں۔ اتنی جامعیت کی وجہ سے یہ کلمہ اللہ پاک کی تقریباً آدھی صفات کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ اللہ پاک کو پسندیدہ ہے اور میزان عمل میں بھی بہت وزن رکھتا ہے۔ سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے جو کہنے والے کے لیے زمین و آسمان کے مابین کی جگہ ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ گناہوں کو ختم کرنے میں آکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ کہنا جنت میں شجر کاری کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وہ ایک دن درخت لگا رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا ابو ہریرہ تم کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میں درخت لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ کیا کرو تو ہر ایک کلمہ کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ پر مشتمل کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین کلام قرار دیا ہے۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی کمزور ہے 1000 نیکیاں ہر روز کرنے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ کے کلمہ کو صبح و شام اذکار میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اور اس کلمہ کا ورد کرنے والا قیامت کے دن ثواب کے اعتبار سے ممتاز ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام کو سبحان اللہ 100 بار کہے قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اتنا ہی یا اس سے زیادہ کہے۔ سبحان اللہ کے کلمہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ پاک نے اس کلمہ کو انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے چنا اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے، یعنی سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہ بتلاؤں وہ کلام جو بہت پسند ہے اللہ کو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے وہ کلام جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت پسند اللہ تعالیٰ کو یہ کلام ہے سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اسے بے شمار نعمتیں ملتی ہیں اور اس کی تقدیر میں رزق کی کشادگی آتی ہے۔ جب انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے رزق میں برکتیں ڈالتے ہیں اور اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے اور اس کے ذریعے انسان اپنی تقدیر میں تبدیلی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ میرے محترم عزیزو کوشش کریں ہر وقت زبان اور دل میں سبحان اللہ کا ورد جاری رکھیں، یہ اللہ کا بہت پسندیدہ ہے، اس سے آپ کو دین اور دنیاوی فائدے دونوں حاصل ہوں گے۔ اس کو خود پڑھیں، اپنے گھر والوں، اپنے آل اولاد اور دوست احباب رشتہ داروں کو بھی اس کے متعلق بتائیں تاکہ وہ بھی اس کو پڑھیں اور اس کا اجر آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو ملتا رہے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اس کو صبح صبح پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا سارا دن اللہ کی رحمتوں برکتوں میں گزرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائی کامل عطا فرمائے۔ یہ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کو غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ جن کو رزق کی تنگی ہے اللہ تعالی ان کو غیب کے خزانوں سے بے پناہ رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔